بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو فیس ود ایس آر جے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 18ویں صدی کے سب سے مشہور شاعر میر تقی میر فروری 1723 کو متحدہ ہندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے دور کے اردو کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ ان کا اصل نام میر محمد تقی میر تھا۔ میر ان کا تخلص بھی تھا۔ ان کے آباء و اجداد حجاز سے ہجرت کر کے آگرہ میں آباد ہوئے تھے۔ ان کے والد میر عبداللہ ایک پرہیزگار آدمی تھے، جنہوں نے میر تقی میر کو محبت اور ہمدردی کا درس دیا۔ ابھی میر 14-15 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ دوستو، اپنے والد کے انتقال کے بعد میر تقی میر آگرہ چھوڑ کر دلی منتقل ہو گئے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور ان کو کوئی نواب مل سکیں تاکہ وہ ان کے زیر نگرانی اپنی شاعری کو آگے بڑھائیں اور ان کو وظیفہ بھی ملتا رہے۔ میر تقی میر نے اپنی شاعری کا آغاز دلی سے کیا۔ ان کی شاعری میں دلی کا کافی ذکر ملتا ہے۔ ان کے کچھ اشعار یوں ہیں: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے۔ جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ناظرین، میر تقی میر کی مکمل شاعری کلیات کے نام سے 6 دیوانوں پر مشتمل ہے، جس میں 13,585 اشعار ہیں۔ انہوں نے مختلف اصناف میں شاعری کی، جن میں شامل ہیں غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، مستزاد اور طنز۔ میر تقی میر کی اصل وجہ شہرت ان کی اردو غزلیں بنیں، جو کہ زیادہ تر محبت اور پیار کے موضوعات پر تھیں۔ ان کی مثنوی معاملات عشق اردو ادب میں محبت کی عکاسی کرنے والی سب سے بہترین نظموں میں سے ہے۔ دوستو، میر تقی میر نے جس دور میں شاعری کا آغاز کیا، اس دور میں اردو شاعری اپنے ابتدائی ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی۔ میر نے اردو شاعری کو ایک نیا اور منفرد انداز بخشا۔ اپنے خاندان کے لوگوں کی وفات اور دلی کے فسادات نے ان کو کافی پریشان رکھا، جس کا اظہار ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ مرزا رفیع سودا میر تقی میر کے مقابلے کے شاعر تھے، مگر ان کا موازنہ زیادہ تر ان کے بعد آنے والے بہترین شاعر مرزا غالب سے کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے خود میر تقی میر کی تعریف کی۔ ان کا شعر ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ناظرین، اگر میر تقی میر کی شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی شاعری عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا ایک شعر ہے: ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ میر اپنی شاعری میں بندے اور خدا کے تعلق کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ دوستو، میر تقی میر کی مشہور کتابوں میں شامل ہیں فیض میر، ذکر-e-میر، کلیات میر، کلیات فارسی، میر تقی میر کی رباعیات اور نکات الشعراء۔ 2016 میں میر تقی میر کی بایوگرافی پر ایک پاکستانی فلم ماہ میر بھی بن چکی ہے، جس میں فہد مصطفیٰ نے میر تقی میر کا کردار ادا کیا۔ دوستو، 1782 میں میر تقی میر اسف-ud-Daulah کی دعوت پر لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ انہیں نواب کی طرف سے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا گیا، مگر ان کی درباریوں سے نہ بن سکی۔ درباری انہیں پرانے خیالات کا مالک سمجھتے تھے۔ آخر انہوں نے نواب صاحب کے دربار سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اپنی بیٹی، بیٹے اور بیوی کی ناگہانی موت نے ان کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ دوستو، اردو ادب کا یہ عظیم ادبی سرمایہ 21 ستمبر 1810 عیسوی کو
قبض کشا دوائی کی اوور ڈوز ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ انہیں لکھنؤ میں دفن کیا گیا، جہاں ان کے چاہنے والے آج بھی فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور فیس ٹو فیس ود SRJ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حامی و ناصر۔